بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، ایک نوجوان سے، تو میں نے کہا کہ وہ نوجوان روزگار کی تلاش میں تھے۔ تو میں نے کہا کہ دیکھیے، اگر ایک آدمی کے پاس بینک کا کریڈٹ کارڈ ہے اور وہ جاتا ہے شاپنگ کرنے کے لیے کسی شاپنگ سینٹر میں، تو وہ بہت سیٹسفائیڈ رہتا ہے کہ میں جو چیز چاہوں گا وہاں خرید لوں گا، کیونکہ میرے پاس کریڈٹ کارڈ موجود ہے۔ تو میں نے کہا کہ اسی طرح سے جاب مارکیٹ میں بھی ایک کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آنیسٹی اینڈ ہارڈ ورکنگ۔ میں نے کہا کہ اگر آپ کے اندر یہ دو کوالٹی ہو، آنیسٹی اور ہارڈ ورکنگ، یعنی دیانتداری اور محنت، تو سمجھیے کہ جاب مارکیٹ کا کریڈٹ کارڈ آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ جس جگہ بھی جائیں گے، لوگ آپ کو ایکسیپٹ کریں گے، کیونکہ دنیا کو آپ کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ آپ جائیے مارکیٹ میں، کسی سے کہیے کہ بھائی میں فری میں کام کروں گا، مجھے 1 مہینہ کام کرنے کے لیے دے دو، 1 مہینہ رہیے وہاں، اور یہ دکھا دیے کہ آپ آنیسٹ بھی ہیں اور ہارڈ ورکر بھی ہیں۔ تو ایسے کیا انہوں نے، کسی دکان میں گئے، کہا کہ ٹھیک ہے آپ رہو ہمارے یہاں 1 مہینہ۔ تو انہوں نے اس طرح سے کام کیا، آنیسٹی کے ساتھ اور ہارڈ ورکنگ کے ساتھ، کہ وہ ابھی مہینہ پورا نہیں ہوا تھا، صرف 10 دن ہوئے تھے، انہوں نے باقاعدہ رکھ لیا ان کو اور معقول سیلری ان کو لیے مقرر کر دی۔ یاد رکھیے، جس طرح سے آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہو یا کیش پیمنٹ کا سامان آپ کے پاس ہو، تو آپ شاپنگ سینٹر میں جاتے ہیں بہت اطمینان کے ساتھ، جو چاہتے ہیں وہاں سے خرید لیتے ہیں۔ ایسے ہی اپنے اندر یہ دو کوالٹی پیدا کیجیے، آنیسٹی اور ہارڈ ورکنگ۔ جو کام کیجیے دل لگا کر کیجیے، جو کام کیجیے پوری محنت کے ساتھ کیجیے، بس ہر جگہ آپ وانٹڈ بن جائیں گے۔ جاب کے مارکیٹ میں آپ کو فوراً کام مل جائے گا۔ یہی ہے اپنے آپ پر بھروسہ کرنا۔ اپنے آپ پر بھروسہ کرنا جو کہا جاتا ہے، تو یہ کوئی وشفل تھنکنگ نہیں ہے، وشفل تھنکنگ نہیں ہے، ایک مسٹیریس بات بھی نہیں ہے۔ یہ سمپل سی بات ہے کہ جاب مارکیٹ میں جس چیز کی امپورٹنس ہے، جس کوالٹی کی، وہ کوالٹی اپنے اندر پیدا کر لیجیے۔ کوئی آدمی جس کو کہ کوئی بھی انسٹیٹیوشن، کوئی بھی دکاندار جس کو آدمی چاہیے، تو اس کو یہی 2 چیزیں چاہیے۔ اسی کا نام ہے اپنے آپ پر بھروسہ کرنا، یعنی اپنے اندر وہ کوالٹی پیدا کرنا جس کی امپلائر کو ضرورت ہے۔ ہر امپلائر یہی 2 چیزیں چاہتا ہے، کوئی بھی امپلائر کسی بھی دنیا کے کسی بھی جگہ، کہیں بھی، کسی بھی کنٹری میں آپ ہوں، ہر امپلائر یہی چاہتا ہے کہ جس آدمی کو وہ لے اپنے کام کے لیے، وہ آنیسٹ ہو اور جو کام اس کو دیا جائے وہ محنت سے کرے، بس یہی ہے کامیابی کا راز۔ دیکھیے،
بہت سی مسئلے ہیں، بہت سی سینگس ہیں، بہت سے مقولے ہیں جن کو ہم سنتے ہیں. یہ مقولے کیا ہیں؟ یہ ہسٹری کا تجربہ ہے. جس طرح سے لیبارٹری میں آپ ایک ایکسپریمنٹ کرتے ہیں پھر ایک رزلٹ پاتے ہیں، ایسے ہی ہسٹری میں بھی ایک ایکسپریمنٹ ہوتا رہتا ہے. وہی ڈھل جاتا ہے مقولے میں یا سیئنگ میں. جیسے ایک مقولہ ہے، نو نیوز از گڈ نیوز. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی پکا مقولہ ہے. میں جب بھی کہیں باہر جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ دیکھو، میں ٹیلی فون نہیں کروں گا، میں کوئی لیٹر بھی نہیں بھیجوں گا. بس یہ سمجھ لو کہ اگر کوئی خبر نہیں آتی ہے، کوئی میسج نہیں آتا ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے. کیونکہ اگر کوئی بات بگڑے گی تو فوراً میسج آئے گا. جب بھی کوئی بیڈ نیوز ہوتی ہے تو فوراً وہ بھیجی جاتی ہے. لیکن گڈ نیوز کو کیا بھیجنا؟ تو یہ سمجھ لینا کہ جب نیوز نہیں آ رہی ہے تو گڈ نیوز ہے. تو بیسٹ فارمولہ یہ ہے کہ نو نیوز از گڈ نیوز. اس زمانے میں سفر بہت بڑھ گیا ہے. ہر گھر میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ باہر جاتے ہیں، کہیں جاب کے لیے، کہیں ایجوکیشن کے لیے، کہیں ٹورزم کے لیے. تو لوگ گھر والے پریشان رہتے ہیں کہ بھائی کوئی خبر نہیں آئی، کوئی ٹیلی فون نہیں آیا. کوئی خبر نہ آئے تو اچھی خبر ہے یہ، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. بس اس فارمولے کو پکڑ لیجئے، نو نیوز از گڈ نیوز. کیونکہ اگر کوئی بات بگڑے گی تو ضرور نیوز آئے گی، ضرور ٹیلی گرام آئے گا، ضرور ٹیلی فون آئے گا. تو جب میسج نہیں آیا ہے وہاں سے تو سمجھ لیے کہ سب ٹھیک ہی ٹھیک ہے. بیسٹ فارمولہ یہ ہے، بیسٹ فارمولہ ہے کہ نو نیوز از گڈ نیوز. اس زمانے میں ہر گھر کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر گھر سے کچھ لوگ ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، تو لوگ خواہ پریشان ہوتے ہیں. پریشان ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. اگر وہاں سے کوئی میسج نہیں آ رہا ہے سمجھ لیے کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، سب کچھ اچھا ہے. تو آج کل کی دنیا میں جب کہ سفر بہت بڑھ گیا ہے تو ہر گھر کو چاہیے کہ بس اس فارمولے کو پکڑ لے، نو نیوز از گڈ نیوز. میں نے اس کا تجربہ کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر فارمولہ اور کوئی نہیں. یہ فارمولہ بنا ہے سینکڑوں سال کے تجربے کے بعد. اس طرح کی جو مسئلیں ہوتی ہیں وہ اچانک نہیں بنتی، سینکڑوں سال کا تجربہ اس میں شامل رہتا ہے. یہ سب بہت ہی ٹیسٹڈ مقولے ہیں، ٹیسٹڈ. ڈفرینٹ سچویشن میں وہ اسٹینڈ کیے تب وہ مقولہ بن گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو جس کے ریلیٹیوز باہر ہیں، آج کل کے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ پہلے زمانے کی طرح جوائنٹ فیملی نہیں ہوا کرتی ہے، وہ تو ایگریکلچرل پیریڈ میں ہوتی تھی. اب انڈسٹریل پیریڈ میں وہ بات ختم ہو گئی ہے. تو آج کل کے زمانے کے لحاظ سے یہی فارمولہ بیسٹ فارمولہ ہے کہ نو نیوز از گڈ نیوز. ایک فارمولہ میں بتاتا ہوں جو ہر آدمی کے لیے کارآمد ہے. یہ ایک مقولہ ہے، ایک سیئنگ ہے. اس سیئنگ کے پیچھے لمبی
یہ مقولہ میں نے سنا تھا جب میں بچپن میں تھا گاؤں میں، تو دیہات کے لوگوں سے میں نے یہ مقولہ سنا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اچھا مقولہ ہے. مقولہ مانے سیئنگ. وہ کیا؟ بل تو اپنا بل. ہمارے ایک بزرگ تھے ہمارے گاؤں میں، وہ کہتے تھے کہ بل تو اپنا بل. اس کا مطلب ہے کہ اپنی طاقت پر بھروسہ کرو، دوسرے کے بھروسے کبھی بھی کوئی پلان نہ بناؤ، دوسرے کے بھروسے پر کوئی چھلانگ مت لگاؤ. وہی کرو جس کا تمہارے پاس سادھن موجود ہے، وہی کرو جس کی طاقت تمہارے اندر موجود ہے. تو وہ کہا کرتے تھے کہ بل تو اپنا بل. جو اپنے بس میں ہے بس اسی کے حساب سے پلاننگ کرو، اس سے زیادہ کی نہیں. تو وہ کہتے تھے کہ اگر تمہارے پاس بائسکل خریدنے کا پیسہ ہے تو بازار میں جاؤ کار خریدنے کے لیے، تو ظاہر ہے کہ کار نہیں ملے گی تم کو. اور اگر تمہارے پاس کار خریدنے کا پیسہ ہے اور تم جاؤ ہوائی جہاز خریدنے تو تم کو ہوائی جہاز نہیں ملے گا. تو ایسی پلاننگ کیوں کریں؟ اب ایسی پلاننگ کیوں کریں؟ تو آدمی کو مینیجیبل لمٹ پہ رہنا چاہیے. اپنی جو انرجی ہے، اپنا جو پیسہ ہے، اپنی جو طاقت ہے، اپنے جو ریسورسز ہیں، اس کے دائرے میں آدمی کو رہنا چاہیے. یہ مطلب ہے اس کا کہ بل تو اپنا بل. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کسی اور کے بھروسے پر ایک اسٹیپ لے لیتے ہیں، ایک اقدام کر بیٹھتے ہیں اور بات کو شکایت کرتے ہیں. جیسے ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو ایک صاحب اپنے دوست کی وہ شکایت کر رہے تھے کہ دوست نے کہا کہ میں پیسہ دے دوں گا، اور میں نے گھر خرید لیا قرضہ لے کر کے، انٹرسٹ پر قرضہ لے کر کے، سود پر قرضہ لے کر کے. اب اس کو ادا کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے. وہ دوست کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس وقت میں نے کہا تھا، اب وہ میرے حالات نہیں ہیں. تو میں نے کہا دوست کے کہنے پر آپ نے گھر خرید لیا؟ آپ ایک کمرہ لیتے، آپ نے بڑا گھر کس لیے خرید لیا؟ تو ان کے اپنے پاس پیسہ تھا 1 روم سیٹ لینے کے لیے، انہوں نے خرید لیا 4 روم سیٹ. تو یہ ہے وہ چیز جو خام خواہ کے لیے آپ کو پریشانی میں ڈالتی ہے. یہ مطلب ہے بل تو اپنا بل. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں اس بات کو کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی مینیجیبل لمٹ پہ رہے. جیسے آپ ایک شاپ کو مینیج کر سکتے ہیں، آپ شہر میں 10 شاپ کھول دیں، اگر شکایت کریں کہ بھائی وہ کام چل نہیں رہا ہے، لوگ چوری کر لیتے ہیں، تو آپ نے ایسا کام کیوں کیا؟ ہر آدمی کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے، اپنی ایک انرجی ہوتی ہے، اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے، وہ برابر نہیں ہوتی. ہر ایک کے حالات ہوتے ہیں، وہ سب کے برابر نہیں ہوتے. ڈفرینس ہر ایک کے الگ الگ حالات ہوتے ہیں. ہر آدمی ڈفرینٹ سچویشن میں پیدا ہوتا ہے. تو ہر ایک کو یہ جاننا چاہیے کہ میری مینیجبل لمٹ کیا ہے، اس سے باہر جانا نہیں چاہیے. ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آج کل جو آپ دیکھتے ہیں کہ ٹینشن، اسٹریس، یہ سب کیوں ہے؟ ہر آدمی اپنی مینیجبل لمٹ سے باہر جا گیا ہے. مینیجبل لمٹ پہ رہیے،
اور کبھی ٹینشن آپ کو نہیں ہوگا. میں ریڈیو سن رہا تھا تو اس پر پروگرام آ رہا تھا کہ فضول خرچی پر وہ لوگوں کا انٹرویو کر رہے تھے آل انڈیا ریڈیو پر. تو ایک خاتون آئیں, انہوں نے کہا کہ اپنا قصہ بتایا انہوں نے کہ مہینے کا آخری ہفتہ تھا اور ہمارے پاس صرف 2,500 روپے رہ گئے تھے, لیکن مجھے شوق ہوا کہ شاپنگ کریں. تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا, تو ہسبینڈ نے کہا کہ بھائی شاپنگ کرو گی اگر تو مہینے کا آخری ہفتہ باقی ہے, کیسے خرچہ چلے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم خرچ نہیں کریں گے, کچھ خریداری نہیں کریں گے, بس چلیں گے ایسے دیکھ کر لوٹ آئیں گے. تو وہاں گئے تو خاتون کو ایک کپڑا پسند آ گیا, تو ان کا کہ یہ کپڑا یہ لینا ہے. تو خیر انہوں نے اصرار کیا, تو شوہر نے کہا اچھا بھی لے لو. تو 2,500 روپیہ اسی کپڑے میں چلا گیا. اب مہینے کا آخری ہفتہ سخت پریشانی میں گزرا, ان کے الفاظ میں سخت پریشانی میں, کیونکہ پیسہ رہ نہیں گیا تھا. تو اس سے میں نے یہ نکالا کہ یہ جو خریداری ہوتی ہے یہ اس کا تعلق آنکھ سے ہے, دیکھ کر خریدنا. میں اس کو بہت غلط سمجھتا ہوں. آنکھوں کی خریداری یہ آپ کو پریشان کرتی ہے. اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ گھر سے جب نکلیں تو لسٹ گھر پر بنا لیجیے کہ مجھے یہ چیز خریدنا ہے. یہ نہیں کہ آپ جائیں شاپنگ سینٹر میں اور دیکھیں اور دیکھ کر آپ آئٹم چوز کریں کہ کیا لینا ہے کیا نہیں لینا ہے. دیکھ کر خریداری میں ہمیشہ آپ زیادہ پیسہ خرچ کریں گے. آپ گھر پر ہیں, آپ کو ضرورت ہے ایک گلاس کی, وہ لسٹ بنا لیجیے. آپ کو ضرورت ہے کسی اور چیز کی, وہ لسٹ میں لکھ لیجیے. تو لسٹ گھر پر بنائیے, دیکھ کر نہیں. جب بھی آپ شاپنگ سینٹر میں جائیں گے بغیر لسٹ کے اور دیکھ کر خریداری کریں گے تو ہمیشہ ایسا ہوگا کہ آپ زیادہ آئٹم لے لیں گے, زیادہ پیسہ خرچ کر دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی مینجمنٹ کا معاملہ ہے, یعنی شاپنگ مینجمنٹ. میں سمجھتا ہوں کہ مور دین 99% لوگ ہیں جو شاپنگ مینجمنٹ کو نہیں جانتے. دے ڈونٹ نو دا آرٹ آف شاپنگ مینجمنٹ. بس چلے جائیں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے جو اچھی لگے وہ خرید گیا, جو اچھی لگی خرید گیا. آج کل یہ ہے کہ میں کسی گھر جاتا ہوں اگر تو وہ ہر آدمی گھر ایک اسٹور معلوم ہوتا ہے, اسٹور سامان سے بھرا ہوا. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ گھر بنائے اپنے لیے کہ سامان کے لیے؟ گھر جو بنائے اپنے رہنے کے لیے کہ سامان بھرنے کے لیے؟ یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ شاپنگ سینٹر چلے گئے, دیکھ دیکھ کے خریداری کرنے لگے. ملک کے اندر تب بھی, باہر جاتے ہیں تب بھی. یہ ایک بہت ہی بری ہیبٹ ہے جو ہر ایک کو لگی ہوئی ہے, تقریباً 100% لوگوں کو, کہ دیکھ کر خریداری کرنا. بہت ہی یہ میں اس کو بہت ہی تباہی کی ہیبٹ سمجھتا ہوں. بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ گھر میں دیکھیے کہ مجھے کیا ضرورت ہے, اس کی لسٹ بنائیے, اس کی لسٹ بنا کر کے تب باہر جائیے. یہ ہے طریقہ صحیح شاپنگ کا. ایک پرنسپل ہے جس کو کہا جاتا ہے ڈفرینسیشن, آرٹ آف
ڈفرینسیشن، ایک چیز اور دوسری چیز میں فرق کو جاننا، ایک چیز اور دوسری چیز میں فرق کو جاننا، یہ بہت ہی ضروری ہے. ہمارے گاؤں میں ایک تھے بہت ہی سادہ قسم کے کچھ سمپلٹن ٹائپ کے آدمی، لوگ ان کو بیوقوف بنایا کرتے تھے. ایک بار ایسا تھا کہ وہ کھڑے تھے باہر، ایک کوا اڑا ان کے اوپر سے، اڑ کے چلا گیا. تو کسی نے کہا ارے بھائی دیکھو تمہارا کوا کان لے گیا، وہ تمہارا کان تو کوا لے گیا. تو بہت ہی کچھ بیوقوف سے تھے وہ، انہوں نے کہا کہ تمہارا کان جو ہے وہ کوا لے گیا. تو دوڑنے لگے کوے کے پیچھے، کوے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. تو کسی نے کہا بھائی اب کان دیکھ لیا ہوتا کہ ہاں کان ہے کہ نہیں ہے. تو آپ کو فرق جاننا چاہیے اس بات میں، دو چیزوں میں فرق کو جاننا چاہیے. مثلا غصہ اور کینہ، یعنی اینگر اور میلس، اس میں فرق کو جانیے. اگر آدمی غصہ کرتا ہے تو وہ بہت ہی ٹیمپرری چیز ہوتی ہے، اس کو اگنور کر دیجیے. ہاں کوئی دل میں کینہ رکھ لے، مالش رکھ لے، وہ ایک پرابلم ہے. تو میلس کو پرابلم سمجھیے، اینگر کو پرابلم نہ سمجھیے. اینگر تو آیا اور چلا گیا. تو یہ بہت ہی ضروری ہے کہ آپ ایک چیز اور دوسری چیز فرق کرنے کو جانیں. اکثر لوگ اس کو فرق نہیں سمجھتے، غصہ کیا تب بھی بگڑ جاتے ہیں، دیکھو ایسا کہہ دیا ویسا کہہ دیا. غصے میں کسی نے کہہ دیا ہے اگر، تو وہ کچھ بھی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ وہ چند منٹ کے بعد ختم. لیکن اگر کوئی دل میں کینہ رکھ لیتا ہے، جس کو میلس کہا جاتا ہے، تو وہ بہت بری چیز ہے. کیوں؟ کینہ والا آدمی صبح شام آپ کے خلاف سوچے گا، وہ نیگیٹو پلاننگ کرے گا، کیسے آپ کو نقصان پہنچائے. یاد رکھیے جب بھڑک کر جب غصہ کرتا ہے آدمی، تو وہ پلاننگ نہیں کرے گا آپ کے خلاف. ہاں کسی وجہ سے کسی کو آپ کے خلاف بیلس ہو گیا، کینہ ہو گیا، حسد ہو گیا، تو وہ پلاننگ کر سکتا ہے وہ. تو یہ بہت ہی ضروری ہے کہ آپ ایک چیز اور دوسری چیز کے درمیان فرق کرنا جانیں. اس کو کہتے ہیں پرنسپل آف ڈفرینسیشن. جو لوگ فرق کرنا نہیں جانتے تو خام خواہ ایسی چیز کو پرابلم بنا لیتے ہیں جو پرابلم ہے نہیں. ایک ایسی چیز کو پرابلم بنا لیتے ہیں جو پرابلم ہے نہیں. تو جو فرق کرنا جانے گا وہ یہ سمجھے گا کچھ چیزوں کو تو سمپلی اگنور کرنا پڑتا ہے بس. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو کہ آپ کو دھیان دینا چاہیے، جس کو سیریسلی لینا چاہیے. لیکن کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو دھیان ہی نہیں دینا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، اگنور کرنا ہے. اگنور کیجیے اور بات ختم. تو یہ ہے زندگی کا ایک آرٹ آف ڈفرینسیشن. اور یہ ہر انسان کے لیے بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ دنیا میں چیزیں طرح طرح کی ہوتی ہیں، ایک قسم کی تو ہوتی نہیں. تو اگر آپ فرق کرنا نہ جانیں گے تو کیا ہوگا، ایک ایسی چیز میں اپنی انرجی خرچ کر دیں گے جہاں کہ صرف اگنور کرنا تھا آپ کو. اگنور کیجیے اور بات ختم. اس وجہ سے انسان کو جو چیزیں جاننا ہے اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے جس کو کہا جاتا ہے آرٹ آف ڈفرینسیشن. ریڈیو پر میں نے سنا ایک لیڈی کا قصہ. انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا ایک ہے، تو اس کو میں نے پڑھائی کے لیے آسٹریلیا بھیج دیا.
اب وہاں سے روزانہ ٹیلیفون آتا تھا، روتا تھا وہاں سے، بہت پریشان تھا. تو انہوں نے بتایا کہ اس کی ریزن کیا تھا. اس کا ریزن یہ تھا کہ میں اس کی پیمپرنگ اتنی زیادہ کرتی تھی کہ ایک گلاس پانی بھی نہیں، میں چاہتی ایک گلاس پانی بھی خود اٹھ کر نہ لے، وہ میز پر یا بیڈ پر اس کو پانی پہنچ جائے، خود اٹھ کر کے کچھ نہ کرنا پڑے اس کو. نتیجہ کیا ہوا کہ جب وہاں گیا تو ظاہر ہے کہ بدیش میں تو سب کچھ کرنا پڑتا ہے اپنے ہاتھ سے. وہاں ہاسٹل میں تھا وہ، اب ہاسٹل میں تو گھر والی چیز نہیں ملے گی اس کو، تو روتا تھا، پریشان ہوتا تھا. تو لیکن مجھے ایک بات اس میں یہ اچھی لگی کہ انہوں نے کہا کہ میرا ایک اور بیٹا ہے اس سے چھوٹا، ابھی میرے پاس ہے. اب میں نے ایک دم بدل لیا ہے اپنا. اب میں اس بیٹے کو موقع دیتی ہوں کہ ہر کام وہ کرے. یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ میں اس کو روٹی پکانا سکھاتی ہوں، سالن پکانا سکھاتی ہوں، اپنے ہاتھ سے چائے بنانا سکھاتی ہوں، بازار میں کا کام سکھاتی ہوں. تو یہ چیز مجھے پسند آئی. یعنی وہ بیٹا جو ہے وہ تو وہاں روتا تھا، لیکن انہوں نے کیا سبق لیا، اپنے کو بدل لیا. تو ایک انسان وہ ہوتا ہے جو خالی روتا ہے روتا ہے روتا ہے. دوسرا انسان ایک اس واقعے کو لیسن کے طور پر لیتا ہے، اپنے کو اس کریکٹ کر لیتا ہے. تو دیکھیے غلطی ہر ایک کرتا ہے، غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے، لیکن آپ کو ہمیشہ اپنے کو ریوائز کرنا چاہیے، اپنے کو کریکٹ کرنا چاہیے. ایک غلطی کرنے کے بعد دوسری غلطی نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ ایسا انسان تو اس دنیا میں نہیں کوئی ہو سکتا جو غلطی نہ کرے. لوگ اپنے بیٹے کو اوور پروٹیکٹیو بناتے ہیں، بہت حفاظت. سارے گھر سے باہر جب وہ جائے گا تو وہاں تو اس کو پروٹیکشن کرنے والا کوئی ہوگا. آپ ایسا بنائیے اپنے بچے کو کہ جب وہ باہر جائے تو وہاں وہ فیس کر سکے، وہاں وہ فیس کر سکے. یہ گھر والے حالات ہر جگہ نہیں ملیں گے اس کو، وہاں تو دوسرے حالات ہوں گے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ زندگی کو سوچ سمجھ کر گزارا جائے. پیمپرنگ سے وقتی طور پر آپ خوش ہو سکتے ہیں، لیکن سوال ہے کہ پیمپرنگ باہر کون کرے گا؟ باہر تو کوئی پیمپرنگ کرنے والا نہیں ہے. باہر تو زندگی کی سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں، زندگی کی ریئلٹی سے سامنا پڑتا ہے. تو جو باپ اپنے بیٹے کی پیمپرنگ کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ عقل بندی کا کام نہیں کرتے. اپنے بیٹے کے لیے وہ کوئی اچھا گفٹ نہیں دے رہے ہیں، اچھا گفٹ نہیں دے رہے ہیں. کیونکہ پیمپرنگ ماں باپ تو کر سکتے ہیں، باہر کی دنیا میں کون پیمپرنگ کرنے والا ہے؟ باہر تو ریئلٹی سے سابقہ پیش آئے گا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچے کے اندر یہ مزاج بنائیں کہ وہ ریئلٹیز کو فیس کر سکے، زندگی کی کٹھنائیوں کو فیس کر سکے، زندگی کے چیلنج کو فیس کر سکے. یہ بہت ضروری ہے، ورنہ محبت کے نام پر آپ بچے کو اپاہج بنا دیں گے. ایک مرتبہ میں گیا انڈیا کے ایک شہر میں، تو وہاں میں کسی ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا. ایک صاحب ملنے کے لیے آئے. وہ اپنے بچے کو اپنے گود میں لیے ہوئے تھے. میرے کمرے میں داخل ہوئے تب بھی بچہ گود میں تھا، بیٹھے تب بھی بچے گود میں لیے ہوئے ہیں.
حالانکہ بچہ اتنا چھوٹا نہیں تھا. تو میں نے کہا کہ بچے کو آپ ہر وقت گود میں کیوں لے رہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بچہ بہت کمزور ہے. پھر میں نے پوچھا کہ آپ اس کے کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اس کا باپ ہوں. میں نے کہا نہیں، آپ اس کے دشمن ہیں. اب وہ تو اس کو سینے سے لگائے ہوئے تھے. جب میں نے یہ کہا کہ آپ اس کے دشمن ہیں تو ان کو بڑا اچنبھا ہوا. تو میں نے کہا کہ اتاریے آپ بچے کو، اتاریے. تو خیر انہوں نے اتار دیا. جب اتارا تو بچہ دوڑنے لگا، خوب ادھر ادھر دوڑنے لگا بچہ. میں نے کہا کہ دیکھیے، آپ سمجھتے تھے کہ بچہ میرا کمزور ہے، یہاں تو بچہ دوڑ رہا ہے. تو زندگی نام ہے چیلنج کو فیس کرنے کا. زندگی ماں باپ کی گود میں نہیں گزرتی ہے. جو انسان پیدا ہوتا ہے تو کیا زندگی بھر وہ ماں باپ کی گود میں رہے گا؟ وہ اس کو تو چیلنج کو فیس کرنا ہے. چیلنج کو فیس کر کے دنیا میں رہنا ہے. تو زیادہ بڑی محبت یہ نہیں ہے کہ آپ بچے کو آرام پہنچائیں. نہیں، زیادہ بڑی محبت یہ ہے کہ آپ بچے کو اس قابل بنائیں کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے، حالات کا مقابلہ کر سکے، سختیوں کو جھیل سکے، زندگی کی مشکلات میں اپنی راستہ ڈھونڈ سکے. یہ زیادہ بڑی بات ہے. یہ ہر گھر کا معاملہ ہے. ہر گھر میں پیمپرنگ کی جاتی ہے بچوں کی. اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بچے سمجھتے ہیں کہ باہر کی دنیا جو ہے وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی، محبت تو کرتے ہیں صرف ماں باپ. یہ بھی غلط ہے. یعنی محبت کا ایک غلط کرائیٹیرین آپ کے اس کو مائنڈ میں بٹھا دیتے ہیں کہ محبت کرنے والا وہ ہے جو تمہاری پیمپرنگ کرے. تو دنیا باہر کی جو کہ پیمپرنگ نہیں کرتی، بچہ سمجھتا ہے کہ دیکھو کوئی میری محبت ہی نہیں کرتا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ سماج میں نفرت پھیلتی ہے، نفرت. سب کو دیکھیے آج کل اپنے ماں باپ سے محبت کریں گے اور دوسرے انسانوں سے نفرت کریں گے. یہ ہر جگہ ہے. اپنے ماں باپ سے محبت اور دوسرے انسانوں سے نفرت. اس کی وجہ یہی ہے کہ پیمپرنگ کو انہوں نے معیار سمجھ لیا کہ جو پیمپرنگ کرے بس وہ محبت کرتا ہے. حالانکہ یہ بالکل جھوٹا معیار ہے، یہ فالس کرائیٹیرین ہے. تو فالس کرائیٹیرین میں کبھی نہیں جینا چاہیے آدمی کو. کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آدمی فالس کرائیٹیرین میں جینے لگے، کیونکہ اس کا نتیجہ ہمیشہ الٹا نکلتا ہے. الٹا. یہ فالس کرائیٹیرین کون ڈالتا ہے؟ ماں باپ ڈالتے ہیں. تو سچے ماں باپ وہ ہیں جو اپنے بچوں کو ریئلٹیز کو فیس کرنا سکھائیں. ریئلٹیز کو فیس کرنا سکھائیں. زندگی کی حقیقتوں کا سامنا کرنا سکھائیں. زندگی کی مشکلات کو جھیل کر کے آگے بڑھنا سکھائیں. ایک نوجوان سے میری ملاقات ہوئی تو وہ امتحان میں فیل ہو گئے تھے. کسی چیز کا انہوں نے ایگزام دیا، اس میں فیل ہو گئے. اب بہت پریشان. یعنی وہ حالت تھی ان کی کہ شاید میں ڈر تھا کہ خودکشی نہ کر لیں. میں نے کہا کہ دیکھیے،
آپ کی پریشانی جو ہے بیس لیس ہے. میں نے کہا کہ فارمولہ یہ ہے جو میں نے سمجھا ہے اپنے تجربے سے کہ زندگی نام ہے سیکنڈ چانس کو اویل کرنے کا. زندگی نام ہے سیکنڈ چانس کو اویل کرنے کا. کیوں؟ فرسٹ چانس تو آدمی کھوتا ہی کھوتا ہے. یاد رکھیے فرسٹ چانس آدمی ہمیشہ ہی کھوتا ہے. تو محروم وہ ہے جو سیکنڈ چانس کو اویل نہ کر سکے. جو آدمی پہلے چانس کو کھوئے وہ محروم نہیں ہے. محروم وہ ہے جو سیکنڈ چانس کو کھو دے. کیونکہ دنیا میں اتنا زیادہ آڈس پیش آتے ہیں, اتنے زیادہ سیڈ ایکسپیرئنس ہوتے ہیں, ان ایکسپیکٹڈ طور پر ایسے پرابلم آتے ہیں جو آپ کی پلاننگ کو انڈو کر دیتے ہیں. لیکن تجربہ آدمی کو سکھاتا ہے. تجربہ جو ہے وہ آدمی کو سکھاتا ہے. ایک تجربہ جب ہو جاتا ہے آپ کو تو آپ زیادہ بہتر طور پر اس قابل ہو جاتے ہیں کہ زندگی کو فیس کر سکیں. تو چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہوں اور پڑھ رہے ہوں یا آپ بزنس کر رہے ہوں, اگر ایک بار آپ کو کوئی نقصان ہو, کوئی آپ کو ہار پیش آ جائے, تو سمجھیے کہ وہ فرسٹ چانس تھا جس کو آپ نے کھویا. اور فرسٹ چانس تو ہر آدمی کھوتا ہی کھوتا ہے. اب زیادہ بہتر پلاننگ کر کے کوشش کیجیے کہ آپ سیکنڈ چانس کو نہ کھوئیں. فرسٹ چانس میں کھونا آپ کو فرسٹ چانس میں کھونے کو اس طرح لیجیے کہ وہ آپ میں ایک نیا جذبہ, نئی اسپرٹ پیدا کرے. سیکنڈ چانس کو اویل کرنے کے لیے آپ کو زیادہ وائز بنا دے, زیادہ دانشمند بنا دے. یہی زندگی کا راز ہے. جو لوگ فرسٹ چانس کے کھونے پر مایوس ہو جائیں وہی ناکام ہے. اور جو لوگ فرسٹ چانس کو کھونے کے بعد یہ سوچیں کہ ابھی تو سیکنڈ چانس پڑا ہوا ہے, ہم سیکنڈ چانس کو اویل کریں گے, وہی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے فرسٹ چانس ہر آدمی کھوتا ہے. کوئی بھی آدمی شاید ایسا نہیں دنیا میں ہوگا جو فرسٹ چانس کو نہ کھویا ہو اس نے. لیکن فرسٹ چانس کھونے کے بعد جو دل برداشتہ ہو جائے, جس کا دل ٹوٹ جائے, وہی ناکام ہے. اور جو فرسٹ چانس کھونے کے بعد جس کا دل نہ ٹوٹے, نئی ہمت پیدا کرے, نئی سمجھ کے ساتھ پلاننگ کرے, اپنے پچھلے تجربے کو لے کر کے زیادہ اچھا نقشہ بنائے زندگی کا, اور پھر وہ اس قابل بنائے اپنے آپ کو کہ وہ سیکنڈ چانس کو اویل کر سکے, وہی کامیاب ہے. یہ زندگی کا راز ہے. زندگی ہماری خواہشوں پر نہیں چل رہی ہے. ہماری خواہشوں سے باہر جو لا آف نیچر ہے اس پر چل رہی ہے. تو لا آف نیچر یہی ہے. میری خواہش چاہتی ہے کہ یہ ہو, لا آف نیچر کہتا کچھ اور ہو, تو وہی ہوگا جو لا آف نیچر چاہے گا. میں نے ایک بک پڑھی. اس بک میں رائٹر نے نوبل پرائز ونرز کی اسٹڈی کی تھی. ایک خاص گروپ کی اسٹڈی کی تھی جنہوں نے نوبل پرائز حاصل کیا تھا.
تو اس نے لکھا تھا کہ سب میں ایک کامن چیز میں نے یہ پائی، سب میں نے ایک چیز کامن طور پر پائی. وہ کیا؟ سب میں ایک اسپرٹ تھی، کیوریاسٹی اینڈ ڈسکنٹینٹ. کیوریاسٹی اینڈ ڈسکنٹینٹ. تو اس نے بتایا کہ اس کی وجہ سے وہ اونچی ترقی تک پہنچ سکے. کیوں؟ کیوریاسٹی سے یہ ہوتا تھا ان کے اندر کہ ہمیشہ نئی چیز کو ڈھونڈنا، نئی چیز کو ڈسکور کرنا، نئی نئی باتوں کو معلوم کرنا. اور ڈسکنٹینٹ کا کیا فائدہ ہوتا تھا کہ کہیں وہ رکتے نہیں تھے، وہ ان کا ڈیولپمنٹ برابر جاری رہتا تھا. تو یہ دو چیز بتائی اس نے، کیوریاسٹی اینڈ ڈسکنٹینٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوبل پرائز ونر کی بات نہیں ہے، یہ ہر انسان کی بات ہے. ہر انسان میں یہ صفت ہونی چاہیے، چاہے وہ پڑھائی لکھائی یعنی ایجوکیشن کی فیلڈ کا آدمی ہو، بزنس کی فیلڈ کا آدمی ہو، کہیں کسی بھی فیلڈ کا آدمی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو. تو کیوریاسٹی اینڈ ڈسکنٹینٹ یہ ہے ترقی کا راز. کیوریاسٹی کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ نئی چیز ڈھونڈنے میں لگے رہتے ہیں. کوئی چیز سامنے آئی، ایک سوال پیدا ہوا، ایک کوشچن آیا، اور اس کا آنسر لینے کے لیے آپ دوڑ پڑتے ہیں. اور ڈسکنٹینٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نان اسٹاپ چلتے رہتے ہیں. کوئی ترقی آپ کو بھلاوے میں نہیں ڈالتی. ایک ترقی ہو گئی تو آپ مگن ہو گئے، خوش ہو گئے کہ بس میں نے ترقی کر لی. تو ڈسکنٹینٹ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کوئی ترقی ان کو بھلاوے میں نہیں ڈالتی، کیونکہ ترقی کے تو کوئی حد نہیں ہے، آپ ترقی کرتے چلے جائیے. تو یہ ہے دو چیزیں، کیوریاسٹی اینڈ ڈسکنٹینٹ. کیوریاسٹی اینڈ ڈسکنٹینٹ یہ ہر آدمی کے لیے ہے، چھوٹا آدمی ہو، بڑا آدمی ہو، کسی بھی فیلڈ کا ہو. یہ ہر آدمی کے لیے ہے. جو آدمی چاہتا ہے کہ بڑی ترقی کرے، جو آدمی چاہتا ہے کہ اپنا ٹائم، اپنی منی، اپنی انرجی کو خرچ کر کے وہ کوئی بڑی کامیابی حاصل کرے، تو اس کے اندر یہ دو کوالٹی ہونی چاہیے. یہ دو کوالٹی، کیوریاسٹی اینڈ ڈسکنٹینٹ. اس کے بغیر آدمی کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. یہ میں نے پڑھا تھا اور میں نے اس کا تجربہ بھی کیا، تو میں نے پایا کہ بلا شبہ یہ بہت ہی زبردست فارمولہ ہے، اور یہ ہر آدمی کے لیے، ہر آدمی کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی آدمی ہو، کسی بھی دیش کا آدمی ہو، یہ ہر آدمی کا فارمولہ ہے. تو ایک لفظ یاد رکھیے یہی کہ کیوریاسٹی اینڈ ڈسکنٹینٹ، اور پھر آپ انشاءاللہ کامیابی میں کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے. پوٹینشیلی ہر آدمی کے اندر سب کچھ بھرا ہوا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس پوٹینشیل کو ایکچوئل بنانا. ہر آدمی ترقی کر سکتا ہے بشرطے کہ ترقی کے اصول کو وہ اپنائے. زندگی کے کچھ اصول ہوتے ہیں. یہ دنیا میں جو زندگی ہم گزارتے ہیں، تو انیمل کا تو کوئی اصول نہیں، وہ تو اپنی انسٹنکٹ سے گورن ہوتے ہیں. ان کی جو انسٹنکٹ بتاتی ہے
اسی پہ چلتے رہتے ہیں. ان کی سوچ بہت تھوڑی ہوتی ہے, ان کی عقل بہت تھوڑی ہوتی ہے. لیکن انسان کو خدا نے بہت بڑی عقل دی ہے, بہت بڑا مائنڈ دیا ہے. تو انسان کے اندر آرٹ آف تھنکنگ آنا چاہیے, آرٹ آف پلاننگ آنا چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ انیمل کی طرح جینا, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایسا نہ ہو کہ آپ انیمل کی طرح جئیں اور انیمل کی طرح مر جائیں, تو آپ کو اپنے اندر آرٹ آف تھنکنگ پیدا کرنا چاہیے. یعنی اپنی سوچ کو ایکٹیویٹ کرنا, اپنے مائنڈ کو ایکٹیویٹ کرنا. رائٹ تھنکنگ جتنا زیادہ ہوگی اتنی بڑی کامیابی آپ کو حاصل ہوگی. رائٹ تھنکنگ نام ہے ان بائسڈ تھنکنگ کا, آبجیکٹو تھنکنگ کا, ایز اٹ از تھنکنگ کا. آدمی دنیا میں اثر لیتا رہتا ہے, اس کا مائنڈ جو ہے وہ اس میں طرح طرح کی باتیں پڑتی رہتی ہیں. تو آرٹ آف تھنکنگ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اتنا اٹھانا کہ چیزوں کو آپ ایز اٹ از دیکھ سکیں, چیزوں کو آپ ایز اٹ از دیکھ سکیں. جب تک یہ صلاحیت آپ کے اندر نہ ہو کہ آپ چیزوں کو ایز اٹ از دیکھ سکیں, آپ کوئی بڑی ترقی حاصل نہیں کر سکتے. یہ بہت ضروری ہے. ہر آدمی کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے اندر آرٹ آف تھنکنگ پیدا کرے. چیزوں کو رائٹ اینگل سے دیکھنا, رانگ اینگل سے نہ دیکھنا, چیزوں کو آبجیکٹو وے میں دیکھنا, بائسڈ وے میں نہ دیکھنا, اسی کا نام ہے آرٹ آف تھنکنگ. آرٹ آف تھنکنگ کے بغیر آدمی کی پلاننگ کبھی صحیح نہیں ہو سکتی. رائٹ تھنکنگ کے ساتھ آتی ہے رائٹ پلاننگ. جس آدمی کے اندر رائٹ تھنکنگ ہو اس کے اندر ضرور صحیح پلاننگ ہوگی, اور صحیح پلاننگ ہوگی تو کامیابی یقینی ہے. یہ ہے اس دنیا میں کامیابی کا راز. رائٹ تھنکنگ اور کامیابی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. بغیر رائٹ تھنکنگ کی کامیابی نہیں. یہ آدمی کو جاننا چاہیے کہ وہ انیمل کی طرح دنیا میں نہیں رہ سکتا. اس کو سوچ کر رہنا ہے, عقل کو استعمال کر کے رہنا ہے. عقل کو صحیح طور پر استعمال کرنے کا نام ہے آرٹ آف رائٹ تھنکنگ.